السلام علیکم۔ میں ہوں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ کیا حال ہے جناب؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں تندرست و توانا ہو، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، آج کا جو میرا ویلاگ ہے، وہ ہے بزرگوں کی نصیحت یا بزرگوں کی صحبت میں کچھ سیکھنا۔ آج کل کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، گوگل پہ چلے جائیں، کسی ایپ میں بھی چلے جائیں، جو چیز آپ کو چاہیے آپ سرچ کریں گے، اس کے متعلق آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ لیکن میں یہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں اور خود بھی میں یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہوں، تو جو سب سے زیادہ چیز میں نے نوٹس کی ہے وہ یہ کی ہے کہ میں نے اکثر ویڈیو دیکھتا ہوں بڑے بڑے یوٹیوبروں کی، لیکن ان کا کنٹینٹ اچھا ہے، ہر بندے کا اپنا کنٹینٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں نے ایک چیز بہت کم دیکھی ہے، وہ ہوتی ہے بزرگوں کے متعلق بات چیت۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ اس چیز کو پسند کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں بتا رہا ہوں یا جو میں کہہ رہا ہوں یا جو میرا کنٹینٹ ہے وہ میرے لیے سب سے اچھا اور بیسٹ ہے۔ ایک تو میں اپنے متعلق کا انفارمیشن شیئر کرتا رہتا ہوں، فیلڈ کے متعلق کہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں۔ دوسرا جو میرا یہ کھیتی باڑی کا جو کام ہے اس کے متعلق بتاتا رہتا ہوں اور گائیڈ کرتا رہتا ہوں۔ بزرگوں والی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آج کل ہم بہت زیادہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ جو میں نے ایک چیز نوٹس میں دیکھی ہے نا، جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بزرگوں کا، بڑوں کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تعلیم بہت زیادہ ہے، آپ جس سے بھی پوچھیں گے وہی اتنی تعلیم بتائے گا کہ شاید میرے ذہن میں تو میں جب سنتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ پہلی دفعہ ہی میں نے نام سنا ہے اس کا۔ ابھی ایسے ایسے ڈپلومے آ گئے ہیں، اتنی ایڈوانس ایجوکیشن آ گئی ہے، تعلیم آ گئی ہے۔ میں خود ایک میٹرک ہوں، اور اس وقت میں جس وقت میں نے اپنی تعلیم میٹرک کی، اس وقت میٹرک ہائی سٹینڈرڈ ایجوکیشن تھی۔ یعنی اس وقت اگر آپ نے میٹرک کی ہوتی تھی تو بندہ فخر کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ میں نے بھی میٹرک کی ہوئے۔ آج کل آپ گریجویشن ہیں، گریجویٹ ہیں، ایم بی اے کیا ہوا ہے، ایم ایس سی کیا ہوا ہے، مقصد اس طرح کے بہت سے ہیں جس کا صحیح پوچھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تعلیم بہت زیادہ ہے، کمپیوٹر کیا ہوا ہے، لیکن ان کو بولنے کا پتہ نہیں ہے، بزرگوں کے احترام کا پتہ نہیں ہے، اور سچ مانو تو زندگی گزارنے کے چند قاعدے بھی ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں کیوں ختم ہو رہی ہیں؟ اس کی ایک مین وجہ ہے۔ مین وجہ یہ ہے کہ جب ہر بندہ اپنے کام میں لگا رہے گا، اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھے گا نہیں، ان سے نصیحت نہیں لے گا، ان سے آنے والی زندگی کے بارے میں گائیڈ لائن نہیں لے گا، پوچھے گا نہیں، تو اس کو کیا پتہ چلے گا؟ آپ نے زندگی تو پریکٹیکلی گزارنی ہے نا، آپ نے ہر مراحل سے گزر کے آگے جانا ہے۔ جو آپ نے پڑھا ہے بس اس کے اوپر تو نہیں چلنا نا، زندگی صرف اسی کے اوپر تو نہیں آپ نے گزارنے۔ کتنے لوگ ہیں اس نے تعلیم کسی شعبے میں حاصل کی ہوگی اور جاب کسی شعبے میں کر رہا ہے، تو پھر اس کو جب وہ اپنی فیلڈ میں کام ہی نہیں کرے گا تو اس کو تجربہ کیسے ہوگا، اس کو پتہ کیسے چلے گا؟ اس لیے جو وقت گزرتا جا رہا ہے وہ خود ایک ٹیچر ہے، آپ کے لیے استاد ہے، آپ کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ جو آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، آپ آگے کی طرف جا رہے ہو، آپ کی زندگی میں تجربہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، سوچنے سمجھنے کی چیز
چیزوں کو پرکھنا، رشتہ داری کو نبھانا، بچوں کی پرورش، یعنی کہ مختلف زندگی کے مراحل آپ بھی سیکھتے جا رہے ہو۔ اسی طرح آپ کے بزرگوں نے یا ہمارے بزرگوں نے اپنی ایک لمبی زندگی گزار کے 80 85 سال 90 سال 70 سال تک آتے ہیں، تو پھر ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ان کی عقل سمجھ ہم سے زیادہ ہے۔ ہم جتنے مرضی پڑھے لکھے ہو جائیں، ہمیں ان سے پھر بھی سبق لینا پڑے گا اور لینا بھی چاہیے۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ نے 2 کتابیں پڑھ لی، آپ نے تعلیم حاصل کر لی تو پھر زندگی میں آپ نے کوئی کام ہی نہیں کرنا۔ خود کو قابل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک شعبے میں آپ نے انجینئرنگ اگر کر لی ہے تو آپ اسی شعبے میں جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور کئی دوست احباب میرے ابھی بھی ایسے ہیں کہ جن کی تعلیم بہت زیادہ تھی لیکن ان کو پریکٹیکلی پتہ نہیں ہے، انہوں نے صرف کتابی باتیں پڑھی، امتحان دیا، پڑھ لکھ گیا، اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو پریکٹیکلی کیا ہی نہیں۔ جب تک آپ کوئی کام پریکٹیکلی کریں گی نہیں تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بزرگوں والی جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ احترام کس طرح ختم ہو گیا، تو والدین بزرگ بتاتے تھے کہ بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ تو یہ چیزیں ابھی ختم ہوتی اس لیے جا رہی ہیں کیونکہ ہم بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں، ان کو ٹائم نہیں دیتے، ان سے کچھ سیکھتے نہیں، ان سے ماضی کے متعلق کچھ پوچھتے نہیں۔ ابھی بھی چند ایسے بزرگ ہیں، ویسے تو انسان کی عمر دن بدن گھٹتی جا رہی ہے۔ خود قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ جو ان کے والدین یا بزرگ ابھی تک زندہ ہیں اور ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور ان پہ سایہ کی طرح ہیں۔ جیسے درخت سایہ دیتا ہے، والدین بھی یا ہمارے جو بزرگان ہیں وہ بھی ہمارے اوپر اس طرح سایہ کی طرح ہے۔ ایک بندہ بزرگ گھر میں پڑا ہوتا ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی کیونکہ وہ بزرگ ہو جاتا ہے، اس کی جو ہے صحت تندرستی وہ پہلے والی نہیں ہوتی، وہ آپ کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا، تو وہ گھر میں ایک فضول سا لگتا ہے۔ لیکن جب وہی بندہ دنیا چھوڑ دیتا ہے یا دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو پھر بعد میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بہت قابل بندہ تھا، بہت شریف بندہ تھا، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ہر چیز اس کے ساتھ چلی گئی۔ آپ نے اگر اس سے کچھ سیکھا ہے، اس کے راستے پہ عمل کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو پھر آپ کو فائدہ ہے۔ بزرگوں کا احترام کیا کریں، کوشش کیا کریں بزرگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا کریں۔ ایک تو جب وہ آخری سٹیج میں ہوتے ہیں، چارپائی پہ بیٹھ جاتے ہیں، نکارہ ہو جاتے ہیں، تو ان کو ہماری بہت ضرورت ہوتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ باقی یہ دنیا ہے، اس دنیا میں اگر کوئی آیا ہے تو اس نے جانا ضرور ہے۔ تو آج کا جو میرا مین ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ کچھ بننے کے لیے بزرگوں کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ آپ پڑھائی لکھائی کرتے ہو، اس کے ساتھ آپ اپنا تجربہ بھی پریکٹیکلی رکھیں، آپ ہمت نہ ہاریں، اور جو خصوصی ہمارے بزرگ ہیں ان کے ساتھ لازمی تعاون کریں، ان سے بات چیت کیا کریں، ان سے کچھ سیکھیں، یہی زندگی ہے۔ باقی دنیا کی چیزیں دنیا میں رہ جانی ہیں۔ یہ اچھی چیزیں اگر آپ کسی کو بتاؤ گے، اگر آپ کے والدین یا ہمارے والدین ہمیں بتاتے ہیں، ہم آگے اگلے کو بتاتے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگلے کے مائنڈ میں اضافہ ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس کو بھی علم کہتے ہیں۔ تو میری ویڈیو یہاں تک تھی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا۔ اگلے ولاگ میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔